احکام جو ہے وہ پیش فرمانے والے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جس جگہ پر سیرت رسول کی محفل ہو، جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی محفل ہو، جس جگہ پر آپ کی شان اور آپ کے فضائل کی محفل ہو، یقیناً اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں جو اس محفل کو اپنے رحمت کے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں اور اس محفل میں آنے والے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمانے کا باعث بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جس جگہ پر ذکر خدا ہو رہا ہوتا ہے، جس جگہ پر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے، یقیناً اس جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں جو اس محفل کو اپنے رحمت کے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اس محفل کے اندر ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جو محفل سننے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کو محض اس محفل میں موجود ایک شخص کے ساتھ کام تھا، اس سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں کہ جو محفل سننے کا مقصد نہیں آیا ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ایک بات میں مختصر سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے اپنے سلسلہ تلاوت کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درس حدیث بیان فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے تھے اور مدینے میں قحط پھیلا ہوا ہے۔ اچانک ایک قافلہ آیا، اس قافلے والوں نے صدا بڑھائی، آواز دی کہ اے مدینے والوں، اگر تمہیں جو چاہیے تو ہمارے پاس جو موجود ہے، اگر تمہیں اناج چاہیے تو ہمارے پاس اناج موجود ہے، اگر تمہیں کسی اور طرح کا رزق چاہیے تو ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ صحابہ کرام جو آپ کی احادیث سماعت فرما رہے تھے، جو آپ کے اقوال سن رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر سن رہے تھے، ان کے دلوں کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہو کہ ہم اس مال کو حاصل کر لیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو چھوڑ کر باہر جانا شروع ہو گئے، مسجد نبوی سے نکلنا شروع ہو گئے اور چند ایک صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے رہے۔ پہلے جو صحابہ کرام بیٹھے رہے، آپ ان کے سامنے سلسلہ حدیث بیان فرماتے رہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کی ایک قرآن کی آیت کا نزول ہوا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے نبی، آپ کی محفل کے اندر جو بیٹھنے والے لوگ تھے وہ چند ایک تھے، اگر یہ لوگ بھی آپ کی محفل کو چھوڑ کر چلے جاتے تو یقیناً مدینے کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی قوم کا نازل نہیں کیا تھا۔ پھر محفل کو سننا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یقیناً ہم سب کے لیے یہ باعث مغفرت بنے گا، باعث برکت بنے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خود یہ کہا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، میری بارگاہ میں کوئی نعت پیش کرے۔ آپ نے جب حسان سے کہا نا کہ اے حسان، میری بارگاہ میں نعت پیش فرمائے، تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نعت پیش فرمائی جس کا مفہوم یہ بنتا ہے: احسن من کلم ترک العین واجمل من کلم طالب اللسان خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت ما تشاء۔ احسن من کلم سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ رعنائی والا، آپ سے زیادہ حسن والا، آپ سے زیادہ زبان والا، آپ سے زیادہ
کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. کوئی آنکھ کیسے دیکھی؟ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین پیدا ہی نہیں کیا. اور آپ کے بارے میں فرمایا کہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے مبرأ پیدا فرمایا گیا. کأنک قد خلقت ما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا کہ جیسے آپ اپنے رب کو کہتے جا رہے تھے اور آپ کا رب آپ کو ویسا ہی بناتا جا رہا تھا. تو اسٹوڈنٹس آپ کو یہ چاہیے کہ ذکر رسول کو ذرا ادب کے ساتھ سنیے گا. اب میں ریکویسٹ کروں گا